نماز پڑھ سکتے ہیں. ساحل بھائی ہم تو مسافر ہیں سارے, ہم تو جمع کر لیں گے, آپ لوگ کے لیے بریک ہو جائے گی انشاءاللہ. ساحل بھائی ابھی تک جو سمیشن اگر میں دوں, عباسی صاحب نے قومیت کا تصور دیا اور لسانیت کا تصور دیا, اور پھر وہ ایک آئیڈینٹی جو ہے ہماری اکراس 2 بلین, وہ توحید اور شخصیت رسول اللہ کی بنیاد پر کی قائم کی جا سکتی ہے. مغیرہ بھائی نے اسٹینڈرڈس کی بات کی کہ جن کے مطابق ہم اپنے اختلافات کو منیمائز کر سکتے ہیں, اور جب ہوئیں تو ان کو ہم کس طرح سے ایک سیف انوائرمنٹ میں کر سکتے ہیں, روبسٹلی کریں لیکن ایک دوسرے کا احترام رکھتے ہوئے. ایک نیا اینگل اور ڈائمنشن معین بھائی نے انٹروڈیوس کیا کہ جو پریکٹیکل لیوڈ ریالٹیز ہیں بچوں کی, آج کل کے یوتھ کی, جن سے آپ کا سب سے زیادہ کام ہوتا ہے, وہ نہیں ہے, ان آئیڈیلز کی نہیں ہے جن کی بات کی جا رہی ہے. اور اسی کے اوپر آپ کہہ لیں کہ تھوڑی ایک وضاحت یا ایک اور پیوٹ جو تھا وہ طلحہ بھائی کا تھا کہ ایز somebody who is like a lay person in terms of religion, بٹ ایک پروفیشنل میڈیا ہاؤس رن کر رہے ہیں اور 10 سال سے 15 سال سے انڈسٹری میں ہیں, وہ جو دیکھ رہے ہیں پاکستان کے معاشرے میں, بیکاز پاکستان کی اسٹوریز وہ ٹیل کرتے ہیں, تو ہی ہیز اے فیئرلی ڈائیورس آئیڈیا وٹ پاکستان میں ہو رہا ہے. ہی فیلز دیٹ ریلیجیس موومنٹس ہیو بیکم cults یا hobbies یا at the minimum hobbies, at the worst cults, practical actionable steps نہیں. تو مجھے لگتا ہے میں اور تھوڑا بلڈ اپ کروں گا تو آپ اور اینٹیسپیٹ کریں گے. نہیں دو چیزیں نا مکس ہو رہی ہیں, ایک دو پریمس الگ ہو گئے ہیں. ایک تو آئیڈینٹی کا پریمس ہے اور ایک یونٹی کا پریمس ہے. تو ابھی تک یونٹی کے پریمس تک تو آرگومنٹیشن میں سن رہا تھا. اب طلحہ نے آئیڈینٹی کا پریمس جو ہے نا, ہیئر پلیس اٹ ان, میں دونوں کو الگ الگ ان مقدموں کو سلجھانے کی کوشش کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ دنیا دیکھیں, کوئی بھی قوم جو ہے نا وہ فلاسفی کے اوپر تب تک اکٹھی نہیں ہوتی جب تک فلاسفی کا فالو تھرو بایولوجیکلی ان مارکرز کے اوپر نہ ہو. میں ابھی آپ لوگ ڈاکٹر ہیں, تھوڑی سی میں ٹیکنیکل بات کرنے سے اجتناب کرتا ہوتا ہوں, اسپیشلی جب کوئی ایسی ٹرمنالوجی ہو جس کا آپ کو ایکسپوجر نہ ہو. تو اس لیے میں بہت عام فہم کے اندر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج جتنے مرضی آپ لوگ اکٹھے پڑھ لیں, جتنے مرضی, صبح فجر کی نماز پہ ہم سب لوگ اکٹھے ہوں, حج بھی ہم لوگ سب اکٹھے کرنے جائیں, ہم لوگ روزے اکٹھے رکھیں, افطاری سحری پہ اکٹھے ہوں, یہ یونٹی نہیں ہے. اوکے, غور سے سمجھیں اس بات کو. بایولوجی کو ڈینائی نہ کیا کریں, ہم سب بایولوجی کو ڈینائی کر دیتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں سیرہ کو نفسیات کا حصہ بنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سائیکالوجی ڈیولپ کی, اور یہ جو ہمیں کتنے سالوں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم چونکہ مسلمان قوم ہیں اس لیے ہم یونائٹ ہونے چاہیے. ایسے نہیں ہوتی یونٹی. جب تک کہ اسلام کو سیرہ کے اینگل سے آپ پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بایولوجیکل مارکرز کو کس طریقے سے اس فاؤنڈیشن پہ جا کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا تھا. اور دنیا کے کسی بھی انسان نے جب ایک گروپ کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو فجر کی نماز پہ اکٹھا نہیں کر سکتا, نہ حج پہ اکٹھا کر سکتا ہے. یاد رکھیے گا, ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم اس بندے کا ہاتھ پکڑتے ہیں جو مصیبت میں میرے کام آتا ہے. ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا. میں جتنے مرضی میرے فجر کے نمازی ہوں گے, میرے بھائی کے لیے ہسپتال نہیں پہنچے گا ان میں سے کوئی, وہ میں ان کے ساتھ یونائٹڈ نہیں ہوں. اٹ از ویری سمپل کانسیپٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جو تواتر ترین سننا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک پیچھے مقتدیوں کی طرف کرتے تھے اور سب سے 3 سوال پوچھتے تھے. اور غور سے سمجھیں ان سوالوں کو کہ کس نے بیمار کی عیادت کی, ابھی فجر کا وقت ہے, کس نے بیمار کی عیادت کی ہے, کس نے صدقہ کیا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فلسطین جو ہے نا یہ فرقان کی طرح بیٹھا ہے. مسلمان لڑکے اور لڑکی کے سامنے مسلمانوں کے بزرگان مجھ جیسے فیل ہو گئے. کیوں؟ مصیبت میں کام نہیں آتے ہم. کامن سینس کی بات ہے کہ میرے بچے کو آ کے 6 بندے قتل کر رہے ہیں اور سارے توحید, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کر رہے ہیں. خود سوچیں, ہم اتنی دور جاتے ہیں, اللہ نے بلایا ہمیں حج کے لیے. 6 مرلے دور فلسطین میں بچی میری مر رہی ہے, پوری قوم آ کے 6 مرلے دور سے واپس چلی جاتی ہے. اس طرح یونائٹ ہوں گے ہم اس طرح؟ اس بایولوجی کے خلاف بات ہے نا. بایولوجیکل مارکرز وہی ہیں جو سمپل ہیں میرے, اور وہ غیر مسلم کے بھی وہی ہیں, برازیل میں بھی وہی ہیں. آج برازیل نے اگر فلسطین کا ساتھ دیا تو فلسطین پاکستانیوں کے ساتھ جھنڈے میں ملائے گا,
کل میں پڑھے گا ہمارے ساتھ آ کے؟ نہیں، وہ برازیل کے ساتھ ہی یونائٹ ہونا چاہیے. دے ڈیزرو ٹو ڈو وٹ ایور دے گونا ڈو. اٹس کامن سینس. سو جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسوہ حسنہ کو جو موسٹ کرٹیکل ہیں، کہ جب قوم پہ یا انسان پہ نیڈ آتی تھی تو کون پہنچتا تھا؟ میرا نبی پہنچ جاتا تھا. بنو قینقاع کے ساتھ ایک لڑکی کا حجاب اتارنے کے اوپر پوری کی پوری فوج نے چڑھائی کر دی تھی. ایسے نہیں قوم یونائٹ ہو جاتی ہوتی کہ ہم اکٹھے افطاری کرتے ہیں. تو کچھ بھی نہیں ہونے والا جب تک کہ ہم بیسکس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا پریکٹیکل سٹیپس کیا، یہ پریکٹیکل سٹیپس سمپل سے پریکٹیکل سٹیپس ہے کہ مسلمان علماء کو چاہیے تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف، ہمیں آپ کی ضرورت فلسطین میں اس وقت. کیوں؟ کیونکہ میرا جو شفا کا جو 20 ایئر اولڈ 18 ایئر اولڈ ہے، یہ اسلام سے انحراف کر جائے گا. اسلام کا داعی تو میں ہوں، کسٹوڈین تو مولوی صاحب ہیں. مجھے سٹیکس ہی نہیں پتا اپنے کہ میرے پوتے جو ہیں وہ اسلام سے متنفر ہو جائیں گے. کامن سینس کی بات ہے کہ وہ متنفر ہوں گے. زیادہ بڑے لاجیکل راکٹ سائنس آرگیومنٹس کی ضرورت نہیں ہے ان کو. وہ کہیں گے میں نے اس دین کا کیا کرنا ہے جو مصیبت میں ہی نہیں کام آتا میرے. تمہارے فلسفے کے لیے میں کیا کروں؟ کھجوریں اکٹھی کیا کروں افطاری کے لیے؟ یہ کوئی بدھزم ہے؟ اٹ از ویری کامن. آپ لوگ جب فلسطین کی ویڈیو دیکھتے ہیں نا جو آپ کے آنسو گرتے ہیں، اس سے کرو اللہ کی قسم کئی زیادہ آنسو سویڈن کی غیر مسلم کرسچنز بہاتی. آئس لینڈ میں فلسطین کے لیے جو پولیٹیکل موومنٹ کی گئی ہے، یا ساؤتھ افریقہ میں، وہ کسی مسلمان ملک نے نہیں کی. ڈر تو ان کو بھی ہوتا ہے. اس بیسک بایولوجی. سو جو دین مصیبت میں کام نہ ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ادھر کہ کیوں نہیں کیے وہ جب وہ بندے مر رہے تھے. تمہارا کام ہے. دس از یہ اتحاد اور یونٹی کی آیتیں یہ ہیں، یہ مارکرز ہوتے ہیں. اکٹھے روزہ یا اکٹھے حج، آپ کتنے، ہم سب کے سب حج کر چکے ہیں. کوئی سے 6 حاجیوں کے نام بتائیں جو آپ کے ساتھ تھے. وہ حبشی تھے، ایتھیوپیا سے آئے تھے، ٹونیزیا سے آئے تھے، کسی کا بھی نام نہیں پتا. یہ یونٹی تو نہیں ہوتی نا. مگر آج تک آپ اس بندے کا نام نہیں بھولے، چاہے وہ کرسچن تھا یا یہودی تھا، مسلمان تھا، جو مصیبت میں آپ کے کام آیا تھا. یونٹی ایسے کریٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرہ میں رکھا ہوا ہے بات. سو جب ہم ان 5 رکعتی اسلام کے اوپر رہیں گے تو پھر یونٹی نہیں آنے والی. ہم ایک دوسرے کو اچھی اچھی خبریں تو سنا لیں گے، مگر جب جہاد کے ایلیمنٹ نکال دیں، جہاد کیا ہے؟ جہاد مصیبت میں کام آنے کا نام ہے. کہ جو میرے اوپر چڑھ دوڑے، ایک بندہ آ کے اس کو پکڑ لے آ کے. یہ والا رکن ہم نے ایسے سائڈ پہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہ ایک پائپ ڈریم رکھا ہوا ہے اپنے اندر کہ بھئی یہ تو اس کی بایولوجی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں اس کی سائیکالوجی سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کی صرف ہسٹوریکل ویلیو دیتے ہیں. تو ابھی آپ جو اللہ کہہ رہے تھے نا کہ پرانی باتیں ہیں تو ابھی اپلیکیبل نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ بایولوجی ہے، یہ اتنی اپلیکیبل ہے. آخرت والے قیامت والے دن کا جو آخری بچہ پیدا ہوگا نا، وہ بھی اسی بایولوجی کے ساتھ ہوگا کہ جو میری یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایولوجی ہے. آدم علیہ السلام کی پروجنی، ہم آدم کی اولاد ہیں. یہ ہے اس حدیث کا مطلب. The desire for conflict is coming and rooting from the desire for power, and the desire for power is rooting from our progeny, because ہم جنت میں پیدا کیے گئے انسان ہیں. عورتیں سب سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہتی ہیں کیونکہ جنت میں پیدا کی گئی ہیں. آدمی سب سے زیادہ پاورفل ہونا چاہتے ہیں. کانفلکٹ تو آئے گا ہی آئے گا. جب کانفلکٹ آئے گا تو وہاں پہ اسلام ایز اے سلوشن آ جاتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا کہ تم اپنی مرضیاں کرتے پھرو. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمیں سمجھایا نہیں جا رہا کہ اسلام بایولوجی کی آواز ہے، اسلام سائیکالوجی کی آواز ہے. اسلام صرف ہسٹری کی آواز نہیں ہے کہ عمر بن خطاب کا نام لیا تو وہ پرانی باتیں تھیں. نہیں، وہ اتنی بایولوجیکلی کریکٹ ہیں. ایکچولی وہ اتنی زیادہ بایولوجیکلی کریکٹ ہیں کہ آج کل کا جری ترین وہ مشن جو کہ ہیومینیٹیرین نام پہ ہو، چاہے اب مسلمانوں کے نام پہ بھی ہو، وہ اتنی کریکٹنس کے ساتھ نہیں اپلائی کیا جاتا کہ مسلمان خود ٹیریفائی ہو جائیں کہ میں جہاد کے دوران بھی وہ غلطی نہ کروں کہ یہ نہ ہو میرے مسلمان مجھے ڈسکوالیفائی کر دیں. اتنے کریکٹ پیرامیٹرز کے ساتھ وہ اپنے میجرز لیتے ہوتے تھے. آپ کو آج میں بتاؤں کہ آج علی یا محمد یا جنید نام ہے وہ بندے ہیں، آج میں گارنٹی کرتا ہوں کہ میرا 500 بندوں کا خاندان ہے. ہم بے شک کراچی میں رہتے ہیں، آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، مگر آپ کو کوئی مصیبت آیا، آپ نے بس ایک SMS کرنا ہمیں. سوچیں میری کیا ویلیو ہو جائے گی آپ کے سامنے. یہ مسلمانوں کی ویلیو ہوتی تھی. میرے کلمے، میرے روزہ، میرا نماز، میری زکوٰۃ، میرے حج سے آپ کو میری کوئی ویلیو نہیں ملے گی جب تک کہ میں وہ آہنی ہاتھ نہیں بنوں گا کہ بھئی میں تیری مصیبت میں کام آنے والا بندہ ہوں. سو کوئی بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سنی ہو،
ایبسلوٹ پلاسیبو پلاسٹک کی ساری باتیں. جب تک کوئی مجاہد نہیں ہے تب تک میں اس کے ساتھ یونائٹ ہو ہی نہیں سکتا نا. میری مصیبت میں نہیں کام آئیں گے تو میں نے آپ کی مسکراہٹوں کے اچار نہیں ڈالنے. ہر بندے کا یہی نعرہ ہے, میرا نہیں ہے خالی. ہماری شادیوں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ڈزنٹ میٹر. ہمارے جنازوں میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, میٹرز. سو اٹ از بیسک بایولوجی. اس کو مت ریفیوٹ کریں. جتنی مرضی ہم کہانیاں سنا لیں ایک دوسرے کو, جب تک کہ فلسطینیوں کے لیے پاکستانی جائیں گے نہیں تب تک ہم مسلمان قوم نہیں. اور یہ صحیح کہا تھا عباسی صاحب نے کہ جب تک پاکستان کا مارکر اسلام پہ سبمٹ نہیں ہوتا تو پاکستان کا مارکر مسلمان کے لیے کینسر ہے. کیونکہ ہم پاکستانیت کے اندر فلسطینیت کو الگ کر کے ان کی بچیوں کو طلاق دے دیتے ہیں کہ نہیں ہمارا کوئی کام نہیں تمہارے سے. دس از وائی مشرف صاحب کا جو سب سے پہلے پاکستان تھا نا, وہ بیسکلی امریکہ فرسٹ کے گوروں سے مستعار لیا گیا ایک فلسفہ تھا. ٹھیک ہے, وہ مجھے اس لیے چبھتا تھا کہ بھائی تجھے پتہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب فرسٹ, یہ اس کے علاوہ ہمارا سروائیول ہی نہیں ہے. ابھی تو آپ اور میں ہم دونوں کو چلو ایٹ لیسٹ ایک ہی طرح کے ڈر ہیں. ابھی تو ہمارے ڈر بھی مختلف ہو جانے, 2-4 نسلیں اور پیدا ہو جانے تھے. ایسے کارنامے کرنے ہمارے بچوں نے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, جب تک کہ سیویئر فلاسفی کا فالو تھرو لے کے نہیں آتا تو اس کی فلاسفی سے ہم آہنگ ہونے, اس کی فلاسفی سے آپ ہم آہنگ ہوتے ہیں. جو بھی سیویئر ہوگا اس کا فلسفہ آپ کے اندر سیپ ان کر جائے گا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلمان خود والا انیشیٹو لیں اور ہمارے بچے اور بچیاں وہ پریشر میکینزمز, وہ بٹنز بن جائیں کہ پاکستان کا مولوی اور پاکستان کا عالم ڈر جائے کہ اگر ہم نے اسلام کا فالو تھرو نہ کیا تو ان لوگوں نے ہمیں اپنی مسندوں سے اتار دینا ہے. کیوں میں مولوی صاحب کی بات کر رہا ہوں؟ نواز شریف یا عمران خان نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میں اسلام کا کسٹوڈین ہوں, میں موریلٹی کی کلاز کے اوپر فلسفیانہ تفکر کرتا ہوں. کبھی بھی نہیں کہا. نہ ہی وہ, میں ان کو بلیم بھی نہیں کر سکتا. نہ کبھی آرمی نے کہا ہے, نہ کبھی سول نے کہا ہے, نہ بیوروکریسی نے کہا ہے, نہ پولیٹیشینز نے کہا ہے. وہ خود کہتے ہیں سر ہم تو بالکل, ہم تو اسلام آباد کے, ہم پہ تو شیخ رشید جیسے بندے. They never ever claim it. I don't blame them. I blame the person جس کے کتاب کے اندر یہ سیویئر شپ تھی. وہ کتاب کھول کے ممبر پہ بیٹھتا تھا اور وہ آیتیں چھپا لیتا تھا. That's it. جو کام آنی ہے میری آیتیں, جس کی وجہ سے پورے 25 کروڑ مسلمانوں نے آ کے مجھے بچانا ہے پنڈی اسلام آباد میں, وہ والی آیتوں کی ٹریننگ ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم کلمہ توحید کے اوپر ہم سب مسلمان یونائٹڈ ہیں. نہیں, ہم نہیں یونائٹڈ. ہم صرف اور صرف سیوری شپ کے اوپر کسی کو مصیبت میں جان بچانے کے اوپر یونائٹ ہو سکتے ہیں. اکٹھے کلمہ پڑھ لینے سے آدھے گھنٹے کی گپ شپ تو ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ یونٹی نہیں ہو سکتی. مسلمانوں نے مسلمانوں کو بری طریقے سے پٹخ کے مارا ہوا ہے. عراق نے ایران کو, ایران نے عراق کو, کویت کو عراق نے, سعودی عرب ابھی یمن کی پسلی توڑ چکا ہے. تو سوچیں تو صحیح, کلمے پہ یونائٹ ہونا ہوتا تو یہ مسائل نہ ہوتے. یہ صرف فلسفے کے اندر موریلٹی کی کلاز کے فالو تھرو کے اوپر ہوتا ہے. اور سچ بتا رہا ہوں آپ کو, ٹونی بلیئر کوسوو پہنچ گیا تھا. نام کیا لگایا تھا اس نے؟ بائبل کی آیت کا. کون سی آیت پڑھی تھی؟ بک آف جان. موریلٹی کا برڈن لے کے, میرے اوپر برڈن آف موریلٹی ہے کہ میں کوسوو جاؤں گا. سوچیں تو صحیح کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ آیتیں پڑھیں اپنی اپنی کتابوں کی اور جہاد کریں تو وہ کیا ہے لیڈرشپ اور نوبیل پرائز کے لیے کوالیفائی کریں. میں آیتیں پڑھوں تو آپ سب کانپ جائیں کہ یہ کوئی القاعدہ کا بندہ لگ رہا ہے. سوچیں تو یہ کیا ہو رہا ہے. This is a problem you and I are going to, and I'm not going to solve it. I admit my failure. I'm not going to solve it because my contemporaries are going to come in my way. I promise you this. But girls, you are going to solve it through your sons and your daughters. Boys, you are going to do this because I promise you, I'm going to be the first man through the wall. I'm going to be bloody. آپ کا مقابلہ مسلمانوں کے اس پیڈسٹل کے ساتھ ہے کہ اس کی کسٹوڈین شپ کی میرٹ سیٹ کریں, پریشر ڈال کے رکھیں مسجدوں کے اوپر, فتوے ایشو کروائیں کہ مفتی وکیل نہیں ہوتا, مفتی جج ہوتا ہے. آج کل کا مفتی وکالت کر رہا بیٹھ کے. وکیل تو مجھ جیسے بندے ہوتے ہیں. مفتی کب سے وکیل ہو گیا؟ مفتی کا مطلب یہ تھا بیٹا یو آر اے جج ناؤ, فتویٰ ایشو کرو. مگر پاکستانی گورنمنٹ جو کہ ویٹ کر رہی تھی کہ فلسطین کے بعد مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کے تھرو فتوے آئیں گے اور قوم روڈ کے اوپر آئے گی حرام اور حلال کا لفظ لیتے ہوئے, مگر کوئی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے گورنمنٹ کی ایجنسیوں نے بھی, آرمی نے بھی اور پولیٹیشینز نے بھی لوکل باڈی کاؤنسلرز کو نہیں اکٹھا کیا کہ اپنے اپنے ٹیمپریچر بتاؤ.
سب نے کس کو اکٹھا کیا؟ علماء کو. سوچیں, سب کو پتا ہے کہ مفتی کا مطلب کیا ہوتا ہے سوائے پاکستانی یوتھ کے. You guys are not treating him as a judge that you have to better write down the verdict. اتنی زبردست کام کیے ہیں آپ لوگوں نے ہسٹری میں اس سب کانٹیننٹ کے. میں مفتیان کی بات کر رہا ہوں. یہ ابھی ریسنٹلی توہین صحابہ بل آپ لوگوں نے کیا نا. کم انٹو پالیٹکس. Our hand of power is going to unite us. طاقتور حکمرانوں کے نیچے قومیں یونائٹ ہوتی ہیں, کمزوروں کے نیچے نہیں قومیں یونائٹ ہوتی. یاد رکھیے گا, انفیریورٹی کمپلیکس کے بندے آپس میں دو بھائی بھی ایک دوسرے کو کچا کہا جاتے ہوتے ہیں. یہ تب ختم ہوتا ہے جب حکمران ہائی سیلف اسٹیم کے اوپر ہوں. سو یہ آپ لوگوں کو میں کوئی موٹیویشن لیکچر نہیں دے رہا ہوں, آخرت کی وعدیں سنا رہا ہوں میں آپ کو. یہ نہ کیا آپ نے تو مجھ جیسا حال ہوگا آپ کا بھی. 20 سال ضائع ہوئے. اگر کوئی کالج میں آ کے مجھے یہ بتا رہا تھا نا جو میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں, تو میری لائف کی ٹریجیکٹری اور ہوتی. میں سائیکالوجی کو بھی کسی اور طریقے سے دیکھتا, سیرا نکالتا میں سائیکالوجی میں سے, بایولوجی میں سے میں قرآن نکالتا. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, آپ لوگوں سے میری امیدیں ہیں. میں گاؤں میں جاتا ہوں, قصبوں میں جاتا ہوں, لوگوں کو وہی بیسکس بتانی پڑتی ہیں مجھے کہ بھیا بات سنو, تم جن لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو ان لوگوں کے ساتھ میری ڈائریکٹ بات ہے, اور وہ آپ لوگ ہیں. In 10 years from now, you guys will be in decision-making roles. And if you are going to misinterpret, confuse اور اپنے آپ کو خود ڈاؤن کاسٹ کریں گے تو سوری, پھر یہ آپ کا قصور ہے, یہ کسی اور بندے کا قصور نہیں ہے. کوئی مفتی صاحب نہیں بچائیں گے آپ کو آخرت میں, اللہ کی قسم آپ کو ٹانگا جائے گا. ایک سوال کر کے پھر بریک کر لیتے ہیں, بیکاز اس کے بعد نماز پڑھ کے واپس پھر اوپن ہوگا, پھر اوپن ڈسکشن اور اوپن کوشچنز ہوں گے آڈینس سے. اس میں ایک سوال ہے, وہی پریکٹیکلٹی کا سوال ہے, تھوڑا ڈرائیو لگتا ہے, بٹ آپ بات کر رہے ہیں کہ یوتھ کو اور عوام کو موبلائز ہونا چاہیے. فلسطین کی کیس اسٹڈی کو لے لیتے ہیں اور غزہ کے معاملے کو لے لیتے ہیں. یوتھ کو اور عوام کو موبلائز ہونا چاہیے تھا ایز اے پریشر گروپ, کہ علماء کو اس پیڈسٹل پہ لے کے آئیں کہ چلو اب فتویٰ دو جی, اور ہمیں پریکٹیکل ایکشنیبل کام کرنا ہے فلسطین کے لیے, جنگ کی تیاری کرواؤ. اس کے جو پریکٹیکل سٹیپس ہیں فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ زی, وہی وہ کمپلین ہے جو طلحہ بھائی بیسکلی میک کر رہے تھے کہ یہ کرنا کیسے. اور اس میں ایک مزید کیویٹ ہوتا ہے, although میں پرسنلی اس کو سیریسلی نہیں لیتا. پریکٹیکل سٹیپس سر ابھی مفتیان نے کر کے دکھائے نا. توہین صحابہ بل کس نے پاس کرایا؟ نواز شریف نے, یا جب زرداری یا بلاول بھٹو آئے تھے انیشیٹو لے کے. توہین صحابہ بل کس نے کیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی, آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء سیاست کرتے ہوتے تھے, اور یہ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بھی سیاست چھوڑنی نہیں ہے. اور یہ سیاست کا لفظ اردو میں نا ذرا پٹ گیا ہے, عربی میں اس کی اصطلاح مطلب پتہ کیا ہے؟ رول آف لا اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوتے تھے. مسلمانوں کو ڈائریکٹ آرڈر کیا جا رہا ہے کہ سارے انبیاء سیاسی ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا علماء جو ہیں نا وارث الانبیاء ہیں, تو سیاست کرو نا. پھر بھائی آپ اگر وارث الانبیاء ہیں تو آپ خانقاہوں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, ممبر کے پیچھے چپ گئے ہیں؟ شاباش, روڈ پہ آئے, پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہونے چاہیے. اگر آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں آ رہے, دیکھیں مسجد ابھی نماز ہو رہی ہوگی, امامت کے لیے میں نہیں جاؤں گا تو کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا. میں نے جتنی مرضی قرات سیکھی ہوئی ہو, جتنا مرضی میں حافظ ہوں, میں اگر امامت نہیں پکڑوں گا تو کسی ایسے بندے نے آنا جو مجھ سے جس نے قرات نہیں سی ہوگی, مجبوری ہے, نماز تو پوری کرنی ہے. سہیل بھائی اسی کی ضمن میں ایشو یہی آتا ہے کہ وہ جو پریکٹیکل کنسرنز ہیں کہ جو ایک ریئلٹیز میں ہم رہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ اریسٹ ہو جاتے ہیں وارنٹ کے بغیر, یہاں پر میڈیا بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے آپ کا. جی ہو جاتا ہے, بالکل بالکل ہو جاتا ہے. ڈرپوکوں کے لیے اسلام نہیں آیا ہوا, پہلی بات تو یہ. جہاد بعد میں آتا ہے, توکل پہلے آتا ہے. دنیا میں کسی نہ مسلمان نے آپ کو قتل کرنا ہے, نہ کافر نے, نہ کسی ایلین نے. آپ کو صرف اللہ تعالیٰ نے جان نکالنی ہے آپ کی. یہ جہاد سے بہت پہلے, کلمے سے پہلے آپ یہ پہلے سمجھ لیں کہ دیر از این ایکسٹرنل فورس. پہلے ایتھیزم سے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. ایتھیزم سے اسلام میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے پتہ چلتا ہے جان بھی اللہ نے لینی ہوتی ہے اور عزت بھی اللہ نے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تیسری تو کوئی چیز بچی نہیں جس کے لیے ہم اتنے حارث ہوئے ہیں. اب یاد رکھیے گا, میں آپ کو یہ کتابی باتیں نہیں کر رہا ہوں, سیریسلی آپ سب کو بھی پتہ ہے, آپ سب کو بھی پتہ ہے. آپ کی بیٹی کو خدا نہ خواستہ ضرورت پڑے گی, مصیبت میں ہوگی, کوئی بندہ پکڑا ہوگا, آپ کو کوئی محمدی مسلمان ہی چاہیے ہوگا. آپ کو دل میں برا جاننے والے وہ پلسیبو نہیں چاہیے ہوں گے کہ چلے ہم نے دیکھا تھا آپ کی بیٹی اغوا ہوتی ہوئی, تو ہم نے کہا پولیس سے کال کریں, تو 15 جب تک آئی آپ کی بیٹی کو لے اڑا. اس وقت ہمیں کیوں حدیث یاد آتی ہے کہ بھائی اس کو ہاتھ سے پکڑو پہلے. اپنی بیٹیوں پہ ہمیں پورا کا پورا عمر بن خطاب ہر محلے میں چاہیے, اور جب لوگوں کی بیٹی باری آتی ہے تو سر نہیں, یہاں پہ تو کوئی کالی ویگو آ جائے گی, ایسے تو نہ کرو نا یار.
یا نہیں ہپوکریسی کی بات نہیں ہو رہی، خالی بات ہو رہی ہے ڈیمانڈ کی. یاد رکھیے گا یہ سوری ایک فالو اپ کوشچن وہ ایک کانٹیکس ہے. جسٹ اے کوئک کوشچن. آپ جو بات کر رہے ہیں دیر از نو ڈس ایگریمنٹ ٹو دیٹ، یو آر ایبسولوٹلی رائٹ 200%. اینڈ یٹ یو اسٹل ہیو ٹو گو آن. بٹ لیکن دیٹس اے ہارش ریالٹی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ علماء چینج ہوں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ ایک چیز ہے. بٹ دیکھیں جب ناموس صحابہ کی بات ہے نا تو اس پہ سپاہ صحابہ تو نکل آئے گا. مولانا فضل الرحمان کا اگر آپ نے ابھی جلسہ دیکھا ہے وہ پورا مینار پاکستان بھر دیا. سر میں ان کے جلسے نہیں دیکھتا ہوتا. لیکن یہ لوگ نہیں آئیں گے. نہیں سر سنیں آتے ہیں جتنا طلحہ آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فلسطین کے تھرو ہماری پاکستان کی بچی، میں ایکسپوز ہوں نا پبلک سے، ہمارا لڑکا جو 18 اور 30 کے بیچ میں، اس کی غیرت جس طریقے سے کرسٹل کلیئر ہو کے نظر آئی ہے مجھے، ہمارے بزرگان نے نہیں دکھائی وہ. اور یہ صرف ان کی بات نہیں ہو رہی، دنیا کے غیر مسلم بھی روڈ پہ آ گئے ہیں فلسطین کے پیچھے. اب غور سے سمجھیں، کسی بھی جماعت اسلامی کی مثال لیتے ہیں. جماعت اسلامی کو اگر الیکشن جیتنا ہے نا تو دے نیڈ سم سورٹ آف اے ڈیٹونیٹر جو کہ ان کے فلاسفی کے اوپر عوام کو ایگریگیٹ کر رہا ہو، چاہے وہ سوشل لیول پہ ہو چاہے وہ پولیٹیکل لیول پہ ہو. اللہ تعالیٰ نے مفتیان کو، جیسے رمضان میں یا عید والے دن یا جمعے والے دن مفتی صاحب کی ذرا ایٹیٹیوڈ میں فرق آتا ہے نا، بیکاز ہی کین سی دی آڈینس. ہیئر فلسطین ہیڈ پلیسڈ دا ہول مینڈیٹ آن دا پلیٹ کہ تم 25 کروڑ مسلمانوں کی بات کر رہے ہو. میں 2 ارب مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، 5 ارب انسانوں کی بات کر رہا ہوں. سب کے سب تمہارے پیڈسٹل پہ آ گئے. آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹیک دیٹ فرسٹ اسٹیپ. ہاں آتا ہوں نا. اب بات کہیں اور چلی جائے گی کیونکہ ٹاپک یونٹی پہ. میں اگر جواب تو چلے نہیں. انفارچونیٹلی بڑے اینٹی کلائمیٹک طریقے سے ہمیں کانورسیشن کو اسٹال کرنا پڑا. بٹ جو کور تھا ایٹ لیسٹ سوال کا، میں اس کو آپ سے پھر ریٹریٹ کروا دیتا ہوں. اینڈ اینی ون کین جمپ ان اینڈ دے کین ایڈ وٹ ایور دے وانٹ ٹو. بٹ انیشلی آپ سے سوال تھا، آئیڈیل ورلڈ سینیریو بن جاتا ہے، یو آر ایبل ٹو گیلونائز دا یوتھ جا کے علماء کو لے آتی ہے کہ سر چلیں اب اسٹیٹ کو مجبور کریں کہ وہ فلسطین پہ ایکشن لیں. وہ اسٹیپس کیا ہیں جب وہ فلسطین کے لیے ایکشن لیں؟ وٹ ڈو یو ڈیمانڈ آف دیم؟ لائک امریکہ نے ایکشن لیا اسرائیل کے لیے، وہ اسٹیپس کیا تھے؟ ان کی لابی نے امریکہ کے تمام تر مشینری کو ہالٹ پہ ڈال دیا تھا. کہ آپ کو پتہ نا اسرائیل نے جب 9 اکتوبر کو حملہ کیا ہے، سب سے پہلے ریزسٹنس ہے. جو بائیڈن ویٹڈ فار 7 days، پیچھے سے مشین چلی ہے، پھر 4 یہودی اڑے ہیں، ایک فرانس سے اڑا ہے، ایک انگلینڈ سے اڑا ہے، پھر مشین چلی ہے. ہمارے پاس کراچی میں سینٹرز بیٹھے ہیں، بریلیوں کے بھی، دیوبندیوں کے بھی، اہل حدیث کے بھی. وی آر وے مور پاورفل ایکسیپٹ وی ہیو نو اسٹیم. ان کو خود ہی نہیں پتا کہ عوام ان کو کیا سمجھتی. میں نے کہا نا عوام ان کو جج سمجھتی ہے، قاضی، وہ اپنے آپ کو وکیل سمجھتے ہیں. دیٹس دا پرابلم، دیٹس ویئر دا برج از. میں پھر بتا دوں، اس جنریشن نے کافی سارے انیشیٹو لی ہیں. سو ڈریں کہاں کیمرے، ڈریں اس دن سے کہ پاکستان کا بچہ اور بچی یہ پہچان جائے کہ آپ کے پاس پاور نہیں ہے. وہ ہم لوگ یہی سمجھ رہے ہیں آپ کے پاس پاور ہے، کہ آپ لے لیں وہ پاور جو اللہ نے بھی آپ کو دی بھی ہے آپ کے پاس. ویسے بھی عوام بھی سمجھ رہی ہے. یہ کنفیوژن دور ہو گئی نا تو انہوں نے مزید آنا بھی چھوڑ دینا ہے. ابھی پھر طلاق ہے، جنازے کے لیے آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی کر نہیں رہا پاکستان میں کوئی کام. جو ہماری سینٹرل انسٹیٹیوٹ ہے وہ مسجد ہے. آپ اس سے زیادہ پاورفل کوئی انسٹیٹیوٹ ہے دنیا کے کسی ملک میں؟ اتنی تعداد میں ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے کسی بھی ملک میں، جس بلڈنگ کے اندر سے آواز لگائی جائے تو لوگ لٹرلی جان کا نذرانہ دینے باہر آ جائیں. ایسے کوئی ہے دنیا میں؟ اتنا تو پینٹاگون کے پاس پاور نہیں ہے، ویٹیکن کے پاس یہ پاور نہیں ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ.
سیکولرزم کو وی کین ایکچولی دو کلابازیاں دے سکتے ہیں ہم سیکولرزم کو, بیکاز انہوں نے اپنی کتاب نکال لیا بیچ میں سے. سہیل بھائی بٹ پہلا مولوی, پہلا مفتی, پہلا عالم کون بننا چاہے گا بلی کا بکرا کہ وہ جا کے اپنے مسجد میں اپنے جو مصلی ہیں اس کے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے ان کو جا کے وہ خطاب کر دے کہ چلو بھائی ہم جا کے حکومت کو مجبور کرنے جائیں. ابھی آپ لوگ کے پاس کتنے ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں, یہ جا کے اعلان کر دینا لائک امپریکٹیکل ہے, لانگ ٹرم ہے, ان دا اسکائی ہے. امان بندوق چلانی نہیں ہوتی, بندوق دکھانی ہوتی. جی جی حضور سے کرنے دیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی مجھے آپ, میں کر دوں گا بات جا کے مسجد میں, اگلے جمعے کو کر دوں گا. خالد صاحب اگلے جمعے میں کہنا کیا حکومت کو, بھائی مجھے بتائیں نا حکومت کو کہوں کیا, حکومت کو نہیں کہنا سر, یہ بتائیں نا ڈیمانڈ کیا, مطلب ایٹمی حملہ کر دے. چلے ایٹمی حملہ بتائیں نا, جو میں نے حکومت سے مطالبہ کرنا ہے وہ مجھے بتا دیں, میں کل کہہ دیتا ہوں. ٹھیک, مطالبات صاحب. اچھا امان, جسٹ ٹو آئی تھنک وہ وہی والا جو آرگیومنٹ ہے نا کہ ہم theoretical solutions to practical reality. Nobody's going to disagree on the fact. And by the way, the fact that I was trying to build up the unity on an ilmi background, yeah, fiqhi background, was because discussion us waqt uske ground revolve kari thi, but that was incidental. That was not like unity usi bunyadon pe hogi, because Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ki jo personality hai that is so holistic that you might not find one individual that is going to be that kind of role model for everybody to gather around. So there will be like everybody would have to play out their own role, and that's the reason میں نے کہا کہ conversations ہونی, اور serious conversation, mature conversation جس میں short term سے long term کو define کیا جا رہا ہے. But for example, ساحل بھائی نے کہا کہ it has to, ایشو پتہ کیا, ایشو پتہ کیا, right there in the tracks. ایشو پتہ یہ جملہ کیا پورا ہی نہ ہونے دینا. سر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ایک عام مسلمان انڈیویجول سے دور نہیں کرنا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس لیول پہ جائیں ہم. agreed. Yeah, but that was my argument. My point is کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ فلسطین میں میری ماں بہنیں بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, so I have to gear up to that level. Agreed. But my problem is, جو میرا point تھا that was you need to have role models who are standing up to those principles. I'll give you some role models. And those role models at a micro level ہی کہاں ہیں. سر جی اسلام کی اتنی کوئی ضرورت نہیں پڑی سویڈن کی غیر مسلم کرسچنس کو. وہ لڑکیاں جو کشتی میں بیٹھ کے غزہ آ گئی تھیں, وہ ٹیٹوز تھے, کرسچنس تھیں, ایتھیسٹ تھیں, وہ فلسطین میں پہنچ گئی ہیں کہ ہم نہیں تمہاری بدماشی کرنے دیں گے. ہمیں یہاں پہ حج کرنے کی ضرورت پڑی ہے پہلے, ہمیں کون سے تزکیے کی ضرورت پڑی جو ان کا ہو گیا ہوا ہے. مجھے بھی بتائیں, پوری برازیل میں تزکیہ ہوا ہے کرسچنس کا جو فلسطین کے لیے پہنچ گیا. ساؤتھ افریقہ نے تزکیہ کر کے آئی سی جے میں جا کے ملٹری انٹروینشن کی ڈیمانڈ کسی نے نہیں کی. اور صدقے جاؤں ملٹری کے, اور تو بہت چھوٹی سی بات ہے ملٹری انٹروینشن. جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں سینکشنز, اور اس کو ٹانگنا چاہ رہے ہیں نیتنیاہو کو. میں تو وہ کہہ بھی نہیں رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں بندوق دکھانے کی ضرورت ہے اس وقت. آپ کو کب سمجھ آئے گی پاکستان اصل میں کتنا طاقتور ہے. ایک دم ہم نے بندوق دکھانی ہے ان کا, جس $350 سے $2100 کی گولی بن جاتی ہے امریکہ کی. اگر ہم بندوق دکھا دیں تو you one of all people, you know how this game works. اوکے, عام بندے کو تو نہیں پتا کہ میں نے ڈالر کا پرائس پر بلٹ آف دا وچ از جو اسرائیل کے IDF کے چیمبر میں جا رہی ہے اس کا ایک ریٹ ہے. وہ جو آئرن ڈوم ہے اس کے اندر جو میزائل لگے ہیں اس کا ایک ریٹ ہے, مفت میں نہیں آتا, اس کو کوئی منوسلوا نہیں اترتی آپ بنی اسرائیل پہ اینی مور. یہ امریکہ کے ایڈ اترتی ہے, وہ پیسوں کی آتی ہے. وہ ذرا دیکھیں تو صحیح ان کے سیاسی محرکات کیا ہیں. وہ یوکرین میں انوالو ہو چکا ہے پوری طریقے سے. اتنی مشکل سے دشمن جھکا تھا, ہم نے دوسری ٹانگ کھینچنی تھی نیچے سے, بس اس کی خود ہی ہٹ دینا تھا. I still believe America is for the Americans first. At the minimum آپ آرگیو کر رہے ہیں کہ ہماری فوج, ہمارے عسکری ادارے, ہماری اسٹیٹ اپریٹس پوسچرنگ کر لے. میں بتاتا ہوں نا پریکٹیکل کیس اسٹڈی. میں ایک سے پہلے کہ بات ادھر ہو جائے گی. امریکہ کو پاکستان نے مشرف کے دور میں مفت ایئر بیسز دی تھی, آپ کو پتا ہے, پریکٹیکلی دی تھی نا. مسلمان علماء کو بلا کے مشرف نے پہلے کاؤنسل میں بائن لیا تھا, ٹھیک ہے. وہی سال وہی مہینہ ترکی نے, اتا ترک کے سیکولر ترکی نے پریکٹیکلی $40 بلین لیے تھے انہی ایئر بیسز کے. یہ ہونے کو آرام سے ہو سکتی ہیں چیزیں. آپ کی تھوڑی سی سیلف اسٹیم, تھوڑی غیرت ہونی چاہیے آپ کے اندر بس. یعنی ٹرکی نے کم از کم پیسے ہاں بدنیت 2 نمبر ہے, اس نے بھی دی, مگر ہاں ایٹ لیسٹ نہیں ایسے نہیں ہوا تھا نا کہ تھوڑے سے پیسے دے دیں, ایسے نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا ہمارے بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہیں, ہمیں عوام کو چپ کرانا پڑتا ہے بھائی.
اور آفیشیل $40 بلین لیے ترکی نے انہی ایئر بیسز کا. ہم نے زیادہ دیے بائی دا وے, انہوں نے تھوڑی دی ہیں, ان کی 3 لگی ہیں, ہماری تو ساری کی ساری چلی گئی تھی. اچھا ساحل بھائی آپ کیا یہ پریکٹیکل انف نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے؟ ڈالر اصل میں نہیں آئے تھے کیا اصل میں نہیں مانگے تھے کیا لگے نہیں تھے؟ بالکل لگے تھے, پریشر آتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ہماری سائلنس کے بدلے ہمارا IMF کا لون تو معاف ہو جائے, کم از کم. نہیں میں کم از کم والا مسلمان آپ نہیں کہہ رہے, بٹ اور نہیں میں کم از کم والا مسلمان نہیں ہوں سر. میری بچی مر گئی ادھر, میں IMF کے قرضے میں معاف کروا رہا ہوں. سائلنس کا مطلب یہ ہے, دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ ہو, آپ کے اندر ہو, ری ایکشن ہو, آپ اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہوں, ٹائم آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے کب اسٹرائک بیک کرنا ہے. میں تو جرنیل نہیں ہوں, میں وار اسٹریٹجی تو نہیں بنا سکتا, تو یہ جن کا کام ہے ان کو ساجے نا. تو لیکن جب آپ طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں بدلے میں اتنے پیسے دے دیں, تو آپ نے اپنی سول بیچ دی ہے. سودا نہیں کرنا. ہاں ابھی ہم نے سودا نہیں کیا تو اچھی بات ہے نا, ترکی نے کر لیا بری بات ہے. سر لیکن یوکرین میں جو اسلحہ بھجوایا وہ کیا تھا؟ دیکھیں وہ پتہ نہیں بھیجا وہ ہم کہہ رہے ہیں نا. کوئی سر اب تو مان لیا انہوں نے. سر بات یہ, میری ایک بات سمجھیں, یہ صلاح الدین ایوبی نے حاصل کیا نا جی سر, بیت المقدس, جس سے صلیبیوں سے, ٹھیک ہے, 99 سال ان کے پاس رہے, خلافت تھی, ٹھیک ہے, کیوں نہیں حاصل کیا تھا خلافت؟ تیاری کر رہے تھے, تیاری جو بھی آپ کہہ رہے ہیں, جی ٹھیک جی. ہے. صلاح الدین ایوبی نے بھی ایک دن میں نہیں حاصل کیا تھا, والد صاحب نے کام شروع کیا تھا تو جا کے صلاح الدین ایوبی کے دور میں جا کے مکمل ہوا. طویل جنگ تھی. اس دور کے صلیبی زیادہ طاقتور ہیں یا آج امریکہ, برطانیہ, عالمی طاقتیں زیادہ آج زیادہ طاقتور ہیں؟ تو آپ نے اگر فرض کریں حاصل بھی کرنا ہے تو کوئی ٹائم تو اس میں لگے گا نا. لیکن حضور آپ کے سوال میں ہی, آپ کے جواب میں ہی سوال موجود ہے نا, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پروسیس تو شروع ہوا تھا, فی الحال تو صورتحال پاکستان کے اندر یہ لگ رہی ہے کہ پروسیس کو ہی بند کر دیا گیا. یہ ہمیں لگ رہی ہے نا. میرے حساب میں جب تک پاکستان سعودی عرب کی طرح جا کے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے قریب نہیں پہنچ جاتا, تب تک مہلت ہے. اور اس سے بڑی بات کچھ اور ہے. بات یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ اور بات ہے. طاقت کا ڈیفرنس اتنا ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر آپ غالب نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے. اللہ کی مدد حاصل کرنے کی بھی تو کچھ شرائط ہیں, درست, ٹھیک ہے. کردار میں ہم یہودیوں سے بھی گئے گزرے ہوں, غزہ میں تم اور نصارہ تو تمدن میں ہوں, تو مدد آئے گی یا کوٹ چڑھے گی؟ کوٹ چڑھے گی. اور یہ خود یہودیوں کو چڑھی ہے, 2 دفعہ چڑھی ہے تاریخ میں. جی سر. بخت نصر آیا, مشرک تھا, یروشلم, نبی بھی موجود تھے یروشلم میں. وہ بنو اسرائیل کی کانت تسوسہم الانبیاء, جو ہے نا وہ تسوسہم الانبیاء, ان کی سیاست اس وقت انبیاء کر رہے تھے. جب بخت نصر نے آ کے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے, اذا جاء وعد اولاہما بعثنا علیہم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا. کیوں ہوا؟ اس لیے کہ فساد کر رہے تھے. فساد کیا تھا؟ نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے. فساد کیا تھا؟ کیا بیت المقدس کی تقدیس آپ ذاتی کردار پہ آ رہے ہیں کہ لوگوں کے انفرادی کردار کیسا ہے, لیکن نہیں انفرادی کردار نہیں, اجتماعی کردار. اجتماعی کردار بھی, رول آف لا جو ہے نا وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی بجائے ارباب بنا لیے تھے اپنے علماء اور رہبان, اور ان کی خواہشات کے مطابق وہ نظام چل رہا تھا, اور سمجھ یہ رہے تھے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا. مقابلہ کیا تھا, 6 لاکھ قتل ہوئے تھے نا, مقابلہ کیا تھا تو قتل ہوئے تھے نا. نبی سمجھا رہے تھے تمہاری ٹھیکری بھی نہیں بچے گی, اس لیے کہ تم غلط رخ پر کھڑے ہو. انہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا, انہوں نے کہا ہم لڑیں گے, لڑے, اور 6 لاکھ قتل ہوئے, 6 لاکھ غلام بنے, اور اس شہر کے اندر ایک اینٹ دوسری اینٹ کے اوپر رکھی نہیں رہی گئی, سب گرا دیا. اور یہ اللہ کہہ رہا ہے میری سزا تھی. اس پوائنٹ کے اندر ایک سوال ہے پھر اسی ضمن میں, جو سر یہ پریمس ہی کوئی اور ہے نا, I understand premise different, بٹ اسی ضمن میں اسی ٹاپک سے سوال ہے کہ لیٹ سے مصلحت پسندی ہے, ہم ایک پلاننگ کر رہے ہیں, مصلحت پسندی ہے, ہم اسٹریٹجائز کر رہے ہیں. میں سر مصلحت ہی شیخ نے ایمانیات 6 مہینے کے اندر ہم نے بل پاس کرنے میں 6 مہینے لگا دیے کہنے میں کہ یہ برا ہے. بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں نا اس کا. دیکھیں ایمانیات کا جو چیپٹر ہے نا, ایمانیات کا چیپٹر, وہ ہر مسلمان پاکستانی کے لیے ہے ہی نہیں. ابھی شیخ قرآن پاک کی آیتیں سنا رہے ہیں, آدھے سے زیادہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسپیشلسٹ میٹر ہے, کیونکہ قرآن پاک کھولتا نہیں ہے کوئی. میں ایمانیات کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف فراست کی بات کر رہا ہوں. وہ ایسے پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کو آ گئی ہے بغیر قرآن کھولے, ٹھیک ہے,
انڈیا میں بھی آ گیا بغیر سمجھے کہ دین کیا ہوتا ہے. میں چاہ رہا ہوں مسلمان لڑکے لڑکی میں فراست آ جائے. میں آپ کو اس کی کیس اسٹڈی دیتا ہوں, پرانی بات نہیں کروں گا, ابھی ریسنٹلی بات کروں گا. نواز شریف صاحب ابھی پرائم منسٹر ہیں, غور سے سمجھیں, یہی بہت ویک مینڈیٹ کے ساتھ پاکستان میں پرائم منسٹر تھے, اور امریکہ کے ہسٹری کے جان ایف کینیڈی کے بعد کا سب سے پاورفل پریزیڈنٹ بل کلنٹن پریزیڈنٹ تھا. جب پاکستان کے سب سے ویک پرائم منسٹر نے, جن کی اسٹیم کے بھی ایشوز ہیں, مجھے ایز اے سائیکالوجسٹ بتا رہا ہوں ان کو, کبھی کوئی بات ہو تو ضرور رجوع کیجیے گا, میرے پاس اس کی بھی دوائیاں ہیں, وہ گئے امریکہ, اور امریکہ جا کے انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے ایٹمی دھماکے کرنے ہیں. اس نے کارگل کا واقعہ چل رہا تھا, سوری, کہ میں نے فوج نہیں بلانی واپس, اور کلنٹن نے انگلی کے اشارے سے کہا منہ ادھر کر کے کہ واپس بلاؤ, اور 24 گھنٹے میں ہم نے فوج واپس بلا لی. اتنے ویک تھے نواز شریف صاحب. مگر آپ کو پتہ, یہی نواز شریف صاحب اسی کلنٹن کے سامنے سر تن کے کھڑے ہو گئے تھے کہ دھماکے تو میں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ پبلک مینڈیٹ میرے ساتھ ہے, عوام اس وقت دھماکے چاہ. کیوں انڈیا نے دھماکے کر دیے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں انڈیا کو اسرائیل سے سبسٹیٹیوٹ کریں, ایٹمی دھماکے کو پاکستان کی انٹرونشن سے سبسٹیٹیوٹ کریں. سچویشن وہی ہے, بس ہم یہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ مسلمان علماء کی فراست. یہاں پہ میں التجا کر رہا ہوں علماء سے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں اللہ نے آپ کو طاقت دی ہوئی ہے. آپ نے ایک دفعہ اسٹریٹ وائس کریٹ کر دینی ہے, کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر مین اسٹریم علماء کرام اکٹھے ہو کے یہ تھریٹ کر دیں کہ ہم فتویٰ ایشو کر دیں گے, گن دکھائی ابھی کی نہیں ہے, چلائی نہیں ہے, تو پبلک مینڈیٹ کے پیچھے ہمارے چیف کو بھی اور ہمارے پولیٹیشینس کو بھی دانت مل جانے ہیں, ان کو طاقت مل جانی ہے امریکہ کے سامنے کہ ناؤ وی آر پارٹی ٹو دا بگر گیم. اور امریکہ بھی سمجھ جائے گا ہاں بھائی 25 کروڑ کا مینڈیٹ ہے ان لوگوں کے پاس, ایسے نہیں آ گئے, یا تو ان کو بلینز میں خریدو, ٹھیک ہے, جس سے بھی اسرائیل کی گولی مہنگی ہو جاتی ہے. اسرائیل کی گولی زیادہ مہنگی ہوتی ہے, اگر یہاں پہ بک بھی گئے سارے تو تب بھی فلسطینی بچ جائیں گے, اور اگر نہیں بھی بکنے والے تو پھر اسرائیل کو ڈائریکٹ سینکشن امریکہ خود لگائے گا, ویٹو واپس لینا پڑے گا اس کو. ایٹمی دھماکے ہم نے کیے ہیں, یہ پریکٹیکلی ہوئے ہیں, یہ اور چاند پہ جانے والی گانے نہیں ہیں جو شاید ہوئی شاید نہیں ہوئی. سو یو نیڈ ٹو سی دا پاور از ود ان یور مائنڈس. ابھی شیخ نے آپ کے دل کی بات کی ہے, اللہ کرے کاش ہم ایمانیات کے چیپٹر پہ ایسی بات کریں, مگر میں آپ کے دماغ کی بات کر رہا ہوں. مغیرہ بھائی, سارا کانٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے. مسلط پسندی ہو سکتی ہے, حکومت پلاننگ کر سکتی ہے, 100 مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن یہ پروٹیسٹ پہ بھی کریک ڈاؤن ہوا, کوئی بھی پوسچرنگ بھی نہیں کی اسٹیٹ نے. آئی نو آپ لوگ اس فیلڈ پہ نہیں ڈسکشن کرتے ہیں عام طور پہ, بٹ ایز سمبڈی ہو از لیڈنگ تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس, آپ سے وہ سوال کرتے ہوں گے یقیناً. پروٹیسٹ پہ بھی کریک ڈاؤن ہے, جھنڈا بھی نہیں پہننا, سوشل میڈیا پہ پوسٹ بھی نہیں کرنی, ڈی چوک بھی نہیں آنا, ملٹری انٹرونشن نہیں مانگنی, دعا بھی نہ کرو مسجد میں, خطبے میں بھی نہ ذکر کرو. تو یہ کیا پلاننگ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہو رہی ہے, جس کا جو رونما ہونے والی ہے, جو آپ کو بہت رنگ لانے والی ہے؟ جزاک اللہ خیر. میں تھوڑی سی یہ ساری ماشاءاللہ کنورسیشن آپ بھائیوں کی سن رہا تھا. اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے امان اللہ بھائی کہ ہمارا جو ٹاپک تھا نا, مجھے لگتا ہے ہم بہت زیادہ ڈیٹریکٹ کر گئے ہیں اس ٹاپک سے, انلیس شاید میں صحیح سمجھا نہیں ہوں, کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک تھا, میرا خیال ہے کہ وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ہاؤ وی کین بلڈ یونٹی. تو جب تک تو بات یہاں تک چلتی رہی کہ ہم ایز لانگ ایز ہم کسی مسلمان کے درد کو فیل نہیں کرتے تو ہم یونائٹ نہیں ہو سکتے. دیٹس پرفیکٹلی فائن, دیٹس اے ویلڈ ایک آپ کے پاس آرگیومنٹ ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے آرگیومنٹس اور ایویڈنسز بھی ہیں. لیکن وہ کب سے کنورزیشن اور ہمارا ڈسکورس جو ہے فلسطین کے مسئلے کو کیسے سالو کرنا, اس کی طرف کب سے چلا گیا. مطلب میں بھی سے ذرا تھوڑا ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فلسطین, کیونکہ ابھی ہو یہ رہا ہے. کیا آپ اس کو ایک گلوبل ایونٹ نہیں سمجھیں گے, لائک 9/11؟ مجھے ذرا بات مکمل کرنے دیجیے. شیعہ سنی دیوبندی بریلوی علماء اکابرین اتحاد ہو گیا تھا ان کا بھی, چیف صاحب نے جب ان کو بیعت کے لیے بلایا. میں یہ بتاتا ہوں, یہ اس ضمن سے نکلی تھی بات کہ اگر دین کام نہیں آتا لوگوں کے تو وہ کیمیکلی بایو کیمیکلی ان کو ایکسائٹ نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی. دیکھیں جنرلی امان اللہ بھائی, جنرل پرنسپلس کے ایز این اصولی طور پہ ڈسکشن ایک الگ ڈسکشن ہوتی ہے. جب ہم ایک کیس اسٹڈی کو پکڑ لیتے ہیں نا, تو اس کے پیچھے پھر ہر بندے کی اپنی رائے ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہو یہ رہا ہے, جیسے ماشاءاللہ اس وقت کسی بھی بندے کو یہاں پہ فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلسطین کے لیے جد و جہد کرنا, ان کے لیے درد رکھنا, ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا جو اس کی طاقت میں ہے. جدوجہد یا جہاد,
جہاد بھی, جہاد کی مختلف ٹائپس ہے, ہر ٹائپ کی جہاد اس میں شامل ہے, اس میں جہاد قتال بالکل- شامل ہے, قتال بھی شامل ہے بالکل, لیکن وہ کن لوگوں کے لیے ہے, وی نیڈ ٹو ڈسکس دیٹ ایز ویل. اچھا میرے لیے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری ڈسکشن میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے نا 2 اسٹیک ہولڈرز ہیں یہاں پہ. کبھی بھی ہم لوگ جو ہے نا اسکیپ گوٹنگ نہیں کر سکتے. یعنی ابھی ہو یہ رہا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ امت کی جو لیڈرشپ ہے یا اس مسئلے کو حل کرنے کی اصل ذمہ داری جو ہے وہ علماء پر ہے. دیکھیں آپ کی جو ملٹری ہے, جو آپ کے سیاست دان ہیں, کیا وہ امت کا پارٹ نہیں ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا اللہ کی ان سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں اور جسموں پہ حکومت کرتی ہیں آپ کی حکومت یا آپ کی اسٹیٹ ہوتی ہے. ان دونوں کو ان ہارمنی مل کے کام کرنا ہے. دے ہیو ٹو یونائٹ ٹوگیدر, اور کبھی بھی یہ آپس میں کانفلکٹ کر کے کبھی بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. تو ہونا یہ چاہیے, مطلب دا سولوشن دیٹ آئی ہیو از, میں آپ کو سولوشن بتاتا ہوں. اگر اسلاف کی مثال لی جائے تو امام احمد بن حنبل تو مہینہ کے خلاف چٹان بن کے کھڑے ہو گئے تھے. کبھی کبھی تو کانفلکٹ ہوئے گا, جو دلوں کے بادشاہ ہیں اور جو جسموں کے بادشاہ ہیں ان کے درمیان کبھی نہ تو کبھی اسٹینڈ کانفلکٹ ہوگا بالکل. اور جب وہ کانفلکٹ ہوگا نا تو پھر آپ تیسرے بندے کا مسئلہ نہیں حل کر سکتے. تیسرے کا مطلب ہے یعنی فلسطین کا مسئلہ نہیں حل کریں, پھر آپ آپس میں مسئلہ. آپ نے فلسطین کو ادرائز کیوں کر دیا ایک دم سے؟ جی آپ نے فلسطین کو ایک دم سے ادرائز کیوں کر دیا؟ وہ ادرائز نہیں کیا. اس ٹائم انفارچونیٹلی ہے یہ مسئلہ کہ ہم پاکستان میں پاکستان کے علماء اور پاکستان کی اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں نا. اگر ہم ایز این امہ کی بات کریں تو وی نیڈ ٹو بی پریکٹیکل ان دیٹ سینس ایز ویل. اچھا اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس کرنے کے کام یہ ہے کہ جب تک ہمارے اسٹیٹ اور اسی طریقے سے جب تک ہمارے علماء مل کے نہیں بیٹھیں گے, اسٹریٹجائز نہیں کریں گے, کیونکہ دیکھیں یہ ایک نالج گیپ ایگزسٹ کرتا ہے. کسی بھی ججمنٹ کے لیے نا آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک فقہ الشریعہ کی ضرورت ہوتی ہے, شریعت کی فقہ آپ کو آنی چاہیے کہ شریعت کیا کہتی ہے اس مسئلے کے بارے میں, اور دوسرا آپ کو فقہ الواقع کی ضرورت ہوتی ہے, سرکمسٹانشل انڈرسٹینڈنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ہوتا یہ کہ جب آپ نے کوئی ججمنٹ پاس کرنی ہے نا تو آپ کو دین کا علم بھی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کہ کیا کیا ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے نقصان نہیں کریٹ کرنا, ہم نے گریٹر ایول نہیں کریٹ کرنا, ہم نے آپس میں مزید جھگڑا لڑائی نہیں کرنی, ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے. سو وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از کہ علماء کے پاس عام طور پہ میں نے یہ دیکھا اینڈ وی ڈو انڈرسٹینڈ, اور میں بھی اس کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں, کہ ہمارے پاس بعض اوقات نا فقہ الواقع کی کمی ہے. دیر از اے نالج گیپ. ہم شاید سرکمسٹانسز کو اس طریقے سے سمجھ نہیں پاتے. ہم شاید جس طریقے سے اکیڈمکس ہوتے ہیں نا ایک آئیوری ٹاور کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں, تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ریالٹی سے بہت زیادہ ڈسٹنٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس امت کے اور بھی, جیسے مثال کے طور پہ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو گئے, اسی طریقے سے سیاست دان ہو گئے, ان کو حالات حاضرہ کا شاید ہم سے بہت اچھا پتہ ہے. تو what we need to do is کہ ہمیں ان ہارمنی, جیسے کہتے ہیں نا جسم اور روح کو مل کے, دل کو مل کے ایک اسٹریٹجی کو ڈیفائن کرنا ہے, اور اس اسٹریٹجی کو پھر امپلیمنٹ کرنا ہے, اور پھر امت سے ہم ایکسپیکٹیشن کریں گے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. ایٹ لیسٹ پاکستان لیول پہ اگر ہم پاکستان میں یہ کام کرتے ہیں, تو ہم پاکستان جی مگر 1 سال ہو گیا, 7 اکتوبر آنے والا ہے, جی 1 سال میں ابھی تک ہارمونیس اب اسٹریٹجی ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں یہ ایک بات بالکل درست ہے کہ ہمیں ایک گروپ کو انیشیٹو لینا ہے, یا تو حکومت انیشیٹو لے کہ جی علماء کو بلائے, یا پھر علماء کو انیشیٹو لیں, علماء انیشیٹو لیں کہ ہم ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, لیٹس سٹ ٹوگیدر, لیٹس نیگوشیٹ کہ کہاں کہاں پہ ہم مل کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. تو بالکل یہ کمی ہے. لیکن اس سے زیادہ جو ہے نا یہ بحث کرنا کہ جی ابھی یہ اسٹریٹجی یوز, یہ اسپیسیفکس میں جائیں گے, میرا خیال ہے کہ ان مائی ہمبل اوپینین میرا خیال ہے ہمیں آڈینس کو بھی نہ مان اللہ بھائی کوشچنس کرائی, کیونکہ اس طرح کی ڈسکشن جو ہے نا یہ کبھی ختم نہیں ہونی. سر میرا بس ایک 10 سیکنڈز, تمام علماء اکرام اکٹھے ہوتے ہیں جب بھی چیف صاحب نے بیعت لینی ہوتی ہے یا حکومت نے, اسرائیل کے حق میں بیعت گئی ہے کہ ہم نہیں جائیں گے, تو وہاں پہ ہم اتحاد امت کر چکے ہیں. یہ نہ کہیں کہ علماء آپس میں کابرین متحد نہیں ہوتے. جی سر, ایک کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں, جی سر, تمام علماء بلائے 2 گئے تھے. مجھے ایک کا پتہ ہے, جی وہ یک کے بعد دیگرے 2 ہیں. کنونشن بھائی صاحب مائک تھوڑا نہیں کنونشن سینٹر میں نہیں ہے سر, اس کو نہیں میں گن رہا ہوں. یہ ان کی بات کر رہے جی ہیں, میں جن کی بات کر رہا ہوں, جی جی اسرائیل پہ جب فلسطین پہ جب اٹیک ہوا نا اس کے اگلے جس کی ہفتے, بات کر رہا ہوں نا وہ کنونشن سینٹر میں اسرائیل کے موضوع پہ ہوئی تھی. جی وہ میں نے سنے تھے نعرے. جی اس سے تو اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا کہ جہاد فرض ہے. سر اقرب کا فتویٰ دیا, اقرب کا, جی اقرب کا فتویٰ ہے کہ جو قرب کے ممالک ہیں صرف نہیں انہوں نے کلیئرلی کہا کہ مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہے. جو بھی پوائنٹ ہے بھائی صاحب مائک ڈائریکٹلی میں اونچا ادھر بولیے. موجود تھا, میرے سامنے یہ بات ہوئی ہے.
مفتی تقی عثمانی جو کہ میرے خیال میں سب کانٹیننٹ میں ہندوستان میں پاکستان کے تو جو مفتی اعظم ہے نا، مفتی اعظم جی انہوں نے دیا ان کو عرب سب دنیا میں کانٹیننٹ بھی میں ان بڑے علماء میں سوال مانا جاتا ہے. عرب سوال دنیا اصل میں میں یہ ہے، میں بہت کہتا ہوں عزت سارے مسلمان متحد ہو جاتے ہیں. نہیں سر، خالد صاحب فتویٰ اگر ایسے ہوتا نا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے فلسطین کے لیے، اگر نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب، زرداری صاحب، آپ نے اگر کچھ نہ کیا تو ہم آپ کے اوپر ووٹ ڈالنا حرام کر دیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے، یہ جملہ پورا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوا، لیکن جہاں تک ان کا وہ والا ایک والا حصہ ہے وہ ہو گیا. اصل میں میری جو الجھن ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سارے علماء متفق بھی ہو جائیں اور یہ والا کام بھی کر دیں، جی یہ والا جملہ اشاعت فرما دیں، یہ بھی بیچ میں شامل کر دیں، اور ساری قوم ان کے اس فتوے پہ راضی بھی ہو جائے اور انہیں ووٹ دینا بند بھی کر دے، اور یہ سارے انڈر پریشر بھی آ جائیں. کون؟ حکومت اور چیف صاحب. سر یہ 48 آورز میں سارا معاملہ پورا ہو جانا ہے. بالکل. کریں گے کیا؟ پریکٹیکلی نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ پریکٹیکل سٹیپس میں یہی ہے کہ ہمیں نا میرا سوال ہے مراد آپ کے ہمارے پاس نا امان اللہ بھائی وی ڈونٹ اچھا چلیں ہم ایسکیلیشن لیڈر کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پاکستان، آئرلینڈ، اسپین، ساؤتھ افریقہ بڑھتا جا رہا نا، تو اس سطح پہ ہم ساؤتھ افریقہ والا کام نہیں کر سکتے، وہ امپریکٹیکل ہے. یعنی انٹرنیشنل لا میں ہم مانتے ہیں، ہم سگنیٹری ہیں، ہم یو این کے ممبر ہیں، ہم نے آئی سی جے کو نہیں اپروچ کیا، ہم نے آئی سی سی میں ایف آئی آر نہیں ڈلوائی نیتن یاہو کے خلاف، بین گویر کے خلاف، ہم نے یو این کو نہیں اپروچ کیا. ہمارے اپنے ملک میں 6 مہینے میں ریزولوشن پاس ہوئی تھا، بل پاس ہوا تھا کہ ہم مذمت کرتے ہیں. مطلب مذمت بھی نہ کریں ہم فارملی. یعنی میں صرف پوچھ رہا ہوں کہ ایسکیلیشن لیڈر ہے. آپ نے پہلے کہا کہ ایکسپرٹس ہیں پولیٹیکل سائنس کے، انٹرنیشنل لا کے، انٹرنیشنل ریلیشنس کے، این ڈی یو کے ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں، ایک پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہوئے ہیں کاکڑ صاحب جو تھے. تو ایسکیلیشن لیڈر کے اندر اگر پاکستان لوئسٹ بینچ مارک ہے، اینڈ لیٹ سے پریکٹیکل ایگزامپلز میں ہائیسٹ بینچ مارک یمن ہے، ساؤتھ یمن جو لڑ رہا ہے، یہ ہوتی حکومت جو ہے، ٹھیک ہے اپنے مفاد کے لڑ رہے ہیں، ان کے سمندری راستے ہیں، ہم سب بحث کر سکتے ہیں، بٹ یمن سے لے کے پاکستان اس درمیان کون سا سٹیپ پریکٹیکل ہے علماء کے نزدیک؟ اخی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ صرف ایک کمیونٹی کو کیوں سنگل آؤٹ کر رہے ہیں؟ وائی آر وی اسکیپ گوٹنگ؟ حکومت کو تم نے ایزیوم کر لیا وہ کام نہیں کر رہے. دیکھیں یہ آپ کیسے، یعنی مثال کے طور پہ آپ کو ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے میں نے، تو آپ کو کہتے ہیں چونکہ آپ نہیں کر رہے تو چلے یار میں آپ سے ایکسپیکٹیشن ختم. کیوں نہیں ایکسپیکٹیشن رکھتے بھائی؟ کیا یہ ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے؟ آپ کیسے ان کو سائڈ لائن کر سکتے ہیں؟ یو کین نیور ڈو دیٹ پریکٹیکلی. شرعی طور پہ بھی اخلاقی طور پہ بھی، لیگلی ہر اعتبار سے ذمہ داری یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، اللہ نے ان کو سلطہ دی ہے، اللہ نے ان کو ریسورسز دیے ہیں. امت کے بہت بڑے یعنی پاکستان کے میجورٹی ریسورسز ان کے ہاتھ میں. ایک بندہ، ہاں عوام علماء کا کام ہے گائیڈ کرنا، علماء کا کام گائیڈ کرنا، یہ نہیں مطلب کہ علماء کا کام خاموش رہنا. آئی ڈو انڈرسٹینڈ فار اے فیکٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء یہ کر بھی رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں امان اللہ بھائی، پریکٹیکلی جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے، علماء بھی ایک حد سے زیادہ. دیکھیں ہم نے حرمت رسول کی بات کی، حرمت رسول کا مسئلہ ایک یونیورسل مسئلہ ہے. یعنی حرمت رسول کا مسئلہ جو ہے نا ایک یونیورسل کاز ہے مسلمانوں کے لیے، جہاں پہ شیعہ سنی سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. نہیں وہ بھی ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں. اس کے باوجود آپ دیکھیں پاکستان کے اندر حرمت رسول کی جو تحریکیں تھیں، جب انہوں نے بہت زیادہ اس ایک خاص جو ان کو پیرامیٹرز دیے گئے تھے اس سے باہر ہونا شروع ہوئی، ان کو بھی کرش کر دیا گیا. حالانکہ ہم نے ان کی عوامی طاقت کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود ان کو جس طریقے سے کرش کیا گیا، وی کین ناٹ امیجن. یعنی علماء کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار دے ہیو ٹو بی سوسائڈ بامبرز ناؤ اینڈ وی ہیو ٹو، یعنی سیوسائڈ بامبرز آپ نہ ایکسپیکٹیشن رکھیں. یہ بہت فیئر بات ہے کہ حکومت کا اونس، ہم قطن حکومت کی رسپانسبلٹی، تو ہم یہاں پہ حکومت پہ بات ہی نہیں کرتے. یعنی ہم میں سے کتنے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں علماء کے خلاف، اسٹیجز پہ جا کے کہتے ہیں علماء کو یہ کرنا چاہیے، فتوے دیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عوام ڈائریکٹلی، جو لوگ اصل بندے ہیں جن کا کام ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں یہ کریں. کتنی اسپیچز میں یہ باتیں کی ہیں. ٹاک میں گئے تھے لوگ، کتنے مطالبات کیے گئے، نیگوسیشن ہوئی. بالکل بہت اچھی بات ہے، آپ نے کیا کیا. تو اب رسپانسبلٹی آپ کس کو کر رہے ہیں؟ علماء چونکہ غریب طبقہ ہے، بیچارے سن لیتے ہیں، ان کی کوئی سنتا نہیں، اس لیے آپ ان کو تو رگڑا لگاتے جاؤ. لیکن وہاں پہ جو اصل ذمہ دار ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کو علماء نے موٹیویٹ کرنا اور انہوں نے کرنا جا کے، بھائی ان کے پر جی ہم ڈی چوک پہ کہہ رہے ہیں بس ٹھیک، اس کے بعد پیچھے ہو گئے. ایک منٹ رکیں، امان سنیں کیا ہو رہے، سنیں ذرا. سر علماء موٹیویٹر نہیں ہوتے، مفتی اور موٹیویٹر میں فرق ہوتا ہے. میں لوگوں کو موٹیویٹ کروں کہ آج نماز نہ پڑھی تو تم جہنم میں جاؤ گے، کسی نے کان دھرنے ہیں. مگر علماء کے پاس یہ پاور ہے، وہ ہمارے حرام اور حلال کے نائب ہیں. انہوں نے اس بات کو اپنے ناموں کے ساتھ فٹ کیا، اس کا نام مفتی ساحل لگایا ہوا نام، آپ کے خالی ساحل لے کے نہیں پھر رہے ہیں وہ.
اگر یہ پاور آپ کو دے رہے ہیں ہم, جو کہ اللہ کرے دیتے رہے ہم مفتیان کو پاور, میں مفتیان کو پاور دے رہا ہوتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ علماء کے خلاف بات ہو رہی ہے. جو بندہ آپ کو پاور دینا چاہ رہا ہے وہ آپ کے خلاف تھوڑی بات کرے گا. سنیں بار پر جملہ پورا سن لیجیے گا. یا تو یہ والا نہج ٹھیک ہے یا حسین علیہ السلام ٹھیک ہیں, بس یہ دو فیصلے کرنے ہیں. بچوں کو کنفیوز کرنا بند کر دیتے ہیں ہم آئندہ سے, کہ یا تو ہم ایمانیات کی باتیں نہ کریں, کیا جان اللہ نے لینی ہے اور اللہ کی مدد تب آئے گی, یہودی اپنی کتاب پہ سچے, ہم اپنی کتاب پہ سچے نہیں, اور جب بات آتی ہے ایمانیات کی تو اچانک ہم مصلیت کارڈ کھیل دیں وہاں پہ. ایسے نہیں ہوگا. ایک بچے کا جڑا جینوئن سوال ہے سر, کہ فلسطین کی بچی کو بچانا کیا ضروری ہے کہ نہیں, کیا ہم سے سوال ہوگا؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں سر ہم سے نہیں ہوگا, نواز شریف سے ہوگا. وہ بچے کو پتا ہے کہ ہم غلط بات کریں, ہم سے ہوگا سوال فلسطین کی بچی کا. نواز شریف نہیں بچانے آئے گا ادھر ہمیں. طلحہ بھائی کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. دو چھوٹی چیزیں. ایک ساحل بھائی نے اٹامک بام والی بات کی, وہ بالکل پاور تھا, بٹ وہ اسلام کے, ہم لوگ اسلامک بام کہتے ہیں بٹ دیٹس ناٹ اسلامک بام. وہ اسٹریٹجکلی پاکستانی فوج کو ضرورت تھی انڈیا کے خلاف, ہم لوگ کھڑے ہوئے وہ سارا. سو دیٹس نمبر 1. نمبر 2, پوری امت کے سپہ سالار پاکستانی فوج کے جنرل جو ہیں وہ سعودیہ میں بیٹھے ہیں, زیرو, مطلب آپ کو نظر بھی کہیں نہیں آتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. اور نمبر 3, فلسطین کا ایشو, اس میں تو زیرو ڈاؤٹ ہے ہم ساروں پہ فرض عین ہیں, بٹ ابھی ٹی ٹی پی کا جو ہے رائز دوبارہ سے ہو رہا ہے, اور ہم لوگ اتنے پاورفل ہیں کہ ہم افغان طالبان سے ابھی تک نیگوشیٹ نہیں کر پا رہے ہیں, یا ایک پراپر فتویٰ نہیں لے پا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ایک بامبنگ شروع ہونے والی ہے, آپ لوگوں نے ریسنٹلی آئی ڈونٹ نو ان کا فتویٰ پڑھا ہے نہیں, ایک پراپر آپریشن ٹی ٹی پی لانچ کر رہا ہے. ہمارے پاس ہم اتنے, مطلب لائک وی ڈونٹ ہیو پاور. طلحہ بھائی جو بے بس ہیں یا بدنیت؟ بے بس ہیں یا بدنیت نہیں, ہم بے بس ہیں. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا میں UN میں جا کے کرتے ہیں. نو ون گیوز اے شٹ اباؤٹ پاکستان. ہم لوگ کچھ نہیں ہیں, ہم ساؤتھ افریقہ سے نیچے ہیں. ہمیں ہمارے دماغ میں مجھے لگتا ہے ہم حماس سے بھی کمزور ہیں. ہم لوگ بہت کمزور ہیں, حماس سے کمزور ہیں, حماس سے کمزور ہیں. ہمارے آرمی والے بھی دودھ چینی چاول ملا کے بم بناتے بیٹھے ہیں. وہ نہیں بناتے. آپ یہ لڑائی چلتی رہے گی, وہ ہمارے ساتھ ایمان تقویٰ. دیکھیں آخری سیگمنٹ ہے, افطاری کا ٹائم بھی ہو رہا ہے. نواز شریف کی جو مثال دی تھی نا میں نے, وہ فراست کی دی تھی, ایمانیات کی نہیں دی تھی. میں نہیں مانتا کہ نواز شریف اسلام کے نام پہ گیا تھا, کرسی کے نام پہ گیا تھا. بھائی میں بھی ان کی کرسی ان کو دینا چاہ رہا ہوں. شہباز شریف صاحب آپ کی کرسی مستحکم ہو جائے گی, آپ کی نسلیں امپیریلزم میں چل جائیں گی. میں آپ کو بیعت کروں گا. آپ کو پتہ نہیں اس بات کا کہ مسلمانوں کو ان کو کرسی کے پیچھے اپنا دین بدل لیں گے. ہم نے ان کو اسلام کے اوپر لے کے آنا ہے, ہم نہیں لے کے آ رہے ان کو. جس دن ان کو پتہ چلے گا مولوی ووٹ ٹاپل کرتا ہے, وہ مولوی ہو جائیں گے. سفید داڑھی لے کے شہباز شریف درود پڑھ کے ووٹ مانگے گا آپ سے. اگر صاحب یہ نہیں ہوتا, لاسٹ کوشچن اس کے بعد بالکل لاسٹ کوشچن, اگر یہ کام حکومت سے اور علماء سے نہیں ہوتا تو پھر ہم لائک واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ. یہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بچے بیٹھے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ ایگزیکٹلی. سو مائی پوائنٹ وڈ بی, ہم اعتراض کر رہے ہیں حکومت کچھ کرتی نہیں ہے اور علماء بھی نہیں کرتے, پیریڈ اگریڈ. لیٹس وائی ناٹ بیکم دیٹ عالم جس کی ڈیفینیشن آپ دے رہے ہیں. Why aren't we, ہم یہ کسی اور پہ ڈال کے, why we escaping out of it? Let's you and me decide sit together today کہ ہم وہ عالم بنیں گے جس عالم کی آپ بات کر رہے ہیں. I'm ready, I'm up for it. Tell me what to do. وہ کون سا علم حاصل کرنا ہے, کون سا سٹانس لینا ہے. Let be a light for those علماء جن کو شاید نظر نہیں آ رہا. اس کا جواب پتہ کیا بچوں, اس کا جواب ہے وہ کون سا علم ہے, وہ پولیٹیکل سائنس ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کہتے ہیں, اور پاکستان میں مولوی اس کو مذہب نہیں, اس میں مذہب میں ڈال دیتا ہے. تو پالیٹکس سیکھیں. And hence, in the 2 minutes that I had, I said کہ history, social sciences, unfortunately اس ملک میں نہ پڑھے جا رہے ہیں, نہ پڑھائے جا رہے ہیں. Bring in that political science. So why not I become that beacon for every other عالم, because اگر میں ایک رول ماڈل کریٹ کر دوں گا, after 10 years I'll be somewhere. لیکن اگر میں بیٹھا صرف blame game کرتا رہوں گا, after 10 years چھوڑ کے 100 سال بعد بھی میں square one پہ کھڑا ہوں. اصل میں نا 10 سال والا ٹائم فلسطینیوں کے پاس نہیں, اس لیے میں جلدی ڈال رہا ہوں. Oh, hence, my point would be کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے, there were still people suffering in Makkah, but فتح مکہ تک اللہ کے نبی ان کے لیے کچھ نہیں کر پائے تھے. Because there is a time and place for everything to happen. Fatah Makkah wasn't the first step when you go to Medina. اس میں صرف ایک نقطہ ہے, رک جائیں, ایسے نہیں ہوا تھا, سن لے تالی نہ بجا دیا. اس میں صرف ایک نقطہ ہے, جو صلح حدیبیہ سے باہر تھے, جو احرار تھے, جس طرح ابو بصیر وغیرہ تھے, ولید مغیرہ ابن مغیرہ تھے, ولید بن مغیرہ جو خالد بن ولید کے بھائی ہیں سگے رضی اللہ عنہ. اس طرح کے صحابہ جو جنگلات میں رہ کے گوریلا کے طور پہ لڑتے تھے, وہ اس پیراڈائم میں کہاں فٹ آتے ہیں؟
تو مائی پوائنٹ دیکھیں اگین جب آپ صلح حدیبیہ کی بات بھی کر رہے ہو تو اسی صلح حدیبیہ میں ایک مکہ کا قیدی آ جاتا ہے نا, you have to send him back because contract پھر وہ کہاں جاتا ہے قیدی؟ was it suffering because that was another بھائی solution. مغیرہ وہ قیدی کہاں جاتا ہے؟ بالکل. تو فار ایگزامپل مفتی تقی صاحب نے کہا نا کہ یار if you can reach Palestine right now, any means that you can adopt, it's فرض on you to get there. وہ آدھا جملہ اور ایڈ کر دیتے نا, کام ہو جاتا. بات ہم کر رہے ہیں ریاست کی. جی سر, ریاست بات ہم ریاست کی کر رہے ہیں. ریاست نے معاہدہ کر لیا ہے, ٹھیک ہے, کر لیا. ریاست اپنا معاہدہ نبھا رہی ہے, جو اس طرح کا بندہ آ رہا ہے اسے واپس کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ بندہ جا کے کیا کرتا ہے, اپنے یہاں سے تو اس نے نکال دیا, اس کی حدود سے اس باہر میں ہو وہ گیا. موٹیویشن کہاں آ رہی ہے کہ میں نے گوریلا بننا جا کے؟ یہ دیکھیں بیسیکلی تو یہ بنیادی بات کیا ہے, ایمان کی بات تو کیا تھی کہ اللہ کے نبی نے تو واپس بھیج دیا, ٹھیک ہے, تقاضا تھا. اب اگر اس کو آپ استرار میں تو لے کے آ سکتے ہیں, اس کی کوئی فقہی مثال کے طور پر اسے نہیں لے کے آ سکتے. یہ ایک بالکل ایک الگ تھلگ معاملہ ہے. So let me respond to that یہ because سبیل المومنین نہیں ہے, یہ سبیل المومنین نہیں ہے. سبیل المومنین وہ ہے جس پر فیصلہ محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے, یہ تو چلے مدینہ تو ابھی ریاست تھی اور مکہ بہت دور تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مکے میں موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے ہوئے ہیں, ان کے تو ایمان سے بہت تقویت بھی مل گئی تھی. اس کے باوجود حضرت سمیہ شہید ہو رہی ہیں, آل یاسر پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ کفو ایدیکم. ہم مکہ میں, ٹھیک ہے, نہیں ایک منٹ ٹھہریں, بعد میں ہم مدینہ میں بھی نہیں ہیں. اسٹریٹجی ہوتی ہے, اگر ہم مکہ میں نہیں تو مدینہ میں بھی نہیں. ایک منٹ صبر کیجئے. اسٹریٹجی ہوتی ہے, اور جنگیں کبھی بھی ری ایکشن سے نہیں لڑی جاتی. جس نے بھی پہلا ایکشن کیا ہوتا ہے نا, اس نے کیلکولیٹ کر کے تھریٹ اسیس کر کے ایکشن کیا ہوتا ہے. اگر آپ ری ایکٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلے سے اگلے نے پنجہ مضبوط کر کے رکھا ہوتا ہے آپ کو قابو کرنے کے لیے. ری ایکشن اور ری ایکشنری فورسز کبھی بھی پروڈکٹیو نہیں ہوتی, ڈسٹرکشن پیدا کر سکتی ہیں, کبھی کنسٹرکٹ نہیں کر سکتی. اس لیے جنگ یعنی وہ تو ایک وہ کہتے ہیں نا کھیڑ نہیں ہوتی زنانیاں دی, وہ تو بات الگ ہے, لیکن یہ بالکل جوش و جذبے کا نام نہیں ہے, اسٹریٹجی کا نام ہے. وارفیئر ایک بڑا کام, ٹھیک ہے. اس پہ بات جنگ کی ضرورت پڑنی نہیں ہے سر, سن لیں, جو فلسطین میں ہو رہا ہے یہ ایک گریٹ وار کی محض ایک بیٹل ہے, اور آپ کے اپنے ملک میں جنگ جاری ہے. اسی جنگ کا ایک حصہ جو ہے آپ محاذ جنگ پر ہیں, آپ اپنے ملک کی کنسولیڈیشن میں کام کر رہے ہیں یا اس کی ڈسٹرکشن میں کام کر رہے ہیں. اور اگر فلسطین کے ری ایکشن میں آپ اپنے ملک کو ڈسٹرکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں کی استحکام پر سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں, تو کل آپ یہاں کے مسلمانوں کو بھی ہندوؤں کے آگے ڈالنا چاہتے ہیں. ہمارا یہ انفراسٹرکچر سارا تباہ ہو جاتا ہے, اس چکر میں ہم آپس میں لڑ پڑے ہیں. تو ایک یہودیوں کا بھائی بیٹھا ہوا ہے نا یہاں ہندوستان, کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان کے اندر, یہی پاکستان میں شروع ہو جائے گا. اور یہی اصل اسٹریٹجی. ایک سیکنڈ سر پلیز. اور ایک بات یہ سمجھ لیجئے, دیکھیں پاکستان 20 سال سے حالت جنگ میں ہے, وہ مشرف نے جونکا ہے, باقی جرنلوں نے بھی جونکا ہے. یہ سائڈ اس طرف تھے, بیوقوفی میں تھے یا مال بنانے کے لیے تھے, لیکن پاکستان ہے حالت جنگ میں. سر ویسے آنے واحد میں نکل نہیں سکتا, یہ میری اور آپ کی سوچ ہو سکتی ہے. میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں, فرض کریں اللہ کرے مطلب آپ سید عاصم منیر ہوں, ٹھیک ہے, آپ اپنا دل لے کے نا, آپ کے دل میں جو ہے اب کریں, مجھے بتائیں کیا کریں گے. سارے وسائل آپ کے پاس ہیں, بتائیں مجھے اسرائیل کا کیا کریں گے. آپ کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر ہے, ہم امریکہ کی مثال دیتے ہیں, وہ ایئر کرافٹ کیریئر لے کے آیا ہے نا. ہمارے پاس ایئر کرافٹ کیریئر ہے کہ جو ہم لے کے جائیں گے جا کے اسرائیل پہ حملہ کریں گے؟ نہیں سر. ہماری گراؤنڈ فورسز جا سکتی ہیں؟ نہیں سر. تو پھر ایک ہی آپشن آپ کے پاس بچا ہے نا, آیا جے غوری. نہیں سر. سر یہ ڈیمانڈ نہیں تھی سر, یہ تھوڑی سی انفیئر کریکٹرائزیشن ہے. آپ نے میرے سے سوال پوچھا, چلے میں فرض کر لیتا ہوں کہ میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں, اور پہلے تو مجھے خوشی ہوئی کہ سب تسلیم کر گئے آڈینس میں بھی کہ وہی سینٹرل چلے مجھے بنا دیں, لیکن مجھے بتائیں میں چلیں آپ ہیں اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے. سب سے پہلے تو اگر آپ نے جنگ بندی کرنی ہے پاکستان کے اندر, تو یہ ڈیورنٹ لائن کے مسئلے کو تو دیکھ لیں, جو گورے لگا گئے پہلے, اس کا جو افغانستان سے بدلہ جو ہم نے لیا افغانستان سے مشرف کی جنگ کے اندر جا کے امریکہ کے کہنے پہ, اس کا تو حساب چکا دیں سر. سر یہ جو مسائل ہیں ہمارے, خود ہی ہم پاکستان فرسٹ کے نعرے لگا رہے ہیں, خود ہی ہم بارڈر کے اوپر شرارتیں کر رہے ہیں, خود ہی ہم نے بلوچستان کے اندر انسرجنسی, ایم کیو ایم کو بھی ایک زمانے میں پالا ہے. تو یہ مسئلے تو اوور نائٹ ریزالو ہونے والے ہیں.
کیا ضیاء الحق وہی آدمی نہیں ہے جس نے ایک بندہ مارے بغیر ایک بندہ مروائے بغیر بلوچستان کے اندر امن قائم کر دیا تھا؟ لیکن مشرف وہ آدمی جس نے پخا دیا تھا. سر پخانے کے لیے تو مسائل ہیں, لیکن ہمارا رول کیا؟ ایران نے کیا چلایا ہے؟ ڈرونز چلائے ہیں نا بس. امان بات ادھر ادھر ہو رہی ہے. سنیں سر جس دن آصف منیر صاحب فلسطین کے لیے کہہ دیں گے نا ہم جا رہے ہیں, عوام نے ٹی ٹی پی کو اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے, ٹھیک ہے. عوام نے انڈیا کے خلاف وار چیسٹ خود پرووائڈ کرنی ہے پاکستان آرمی کو. آپ ذرا فراست کو سمجھیں تو صحیح. دیز پیپل ڈونٹ بلیو, آرمی والے بھی اور پولیٹیشین بھی, دے ڈونٹ بلیو کہ آپ لوگ فلسطین کے لیے سیریس ہیں. But they are not interested in Palestine. سر I don't want to know کہ وہ سر آپ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی کرسیوں کے لیے کر رہے ہیں, تو میں ان کی کرسی کو مستحکم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے. 58,000 پروازیں پاکستان سے اڑی ہیں, اور جو ہمارے مسلمان پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں افغانی, ان کے اوپر جا کے بم برسائے ہیں. ہم فیسیلیٹیٹر تھے. مجھے نہیں سمجھ آئی اس میں جو بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم فیسیلیٹیٹر تھے. 58,000 ڈرونز اور ایئر سارٹیز پاکستان سے ہوئی ہیں. ہم تو افغانستان. سر یہ میرا ہی کیس اور مستحکم ہو رہا ہے نا. میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں, جو بھی فلسطین کے لیے آواز لگائے گا نا آرمی کی, پاکستانی نہیں غیر پاکستانی عوام بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی. دنیا اس وقت اس ٹلٹ پہ ہے, کوئی لگا ہی نہیں رہا. Sahil bhai, a very simple question. A very simple question. All of us are talking about what army has to do. میں آپ کا اپنے آپ سے کیا تقاضا ہے, میرا اپنے آپ سے کیا تقاضا ہے. Why don't we begin there? My again problem is ہم army پہ politicians پہ, what can you do to become the first domino that is going to make some Hafiz Saab take that decision? Why don't we start there? پلیز بولنا نہیں بند کریں گے سارے. مائک بند کر دیں ساروں کو پلیز. گائز پہلا ویسے امان اللہ بھائی سب سے زیادہ آپ بولے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟